ایک ایسا ملک جہاں اس سے کچھ سال پہلے مٹی اور سمندر کی خاموشی تھی، آج وہیں آسمان کو چھوتی ہوئی عمارتیں کھڑی ہیں۔ جو لوگ سمندر سے مچھلیاں پکڑنے اور کھجور کی کاشت پر گزارا کرتے تھے، آج وہی لوگ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ آخر ان کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے؟ یہ کہانی ہے متحدہ عرب امارات کی، جس نے صرف 50 سال میں دنیا کو وہ کر دکھایا جو شاید کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1971 میں، جب شیخ زید بن سلطان نے تمام ریاستوں کو اکٹھا کیا اور ایک نئے دور کی بنیاد رکھی۔ 1960 میں جب یہاں تیل کی دریافت ہوئی تو انہوں نے صرف اسی پر انحصار نہیں کیا، بلکہ یہاں سے حاصل ہونے والی آمدن کو انفراسٹرکچر، تعلیم اور صحت پر خرچ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ یہاں 200 سے زائد نیشنلٹیز کے لوگ آباد ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں اپنے مذہبی فرائض ادا کرنے پر مکمل آزادی حاصل ہے۔ یہاں مسجد، مندر، چرچ سب برابر ہیں۔ متحدہ عرب امارات ایک ٹیکس فری کنٹری ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ یہاں سرمایہ کاری کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اکانومی دنیا کی بہترین اکانومیز میں سے ایک ہے۔ متحدہ عرب امارات چھوٹی بڑی 7 مختلف ریاستوں پر مشتمل ہے، لیکن ان سب کا مقصد اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی وہ سہولیات میسر کرنا ہے جو شاید دوسرے ملک آج سے 50 سال بعد بھی نہ کر سکے۔ آج متحدہ عرب امارات کے پاس دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ ہے، سمندر میں تیار کیا ہوا عجوبہ پام جمیرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا میوزیم بھی موجود ہے جہاں یہ دکھایا جاتا ہے کہ آنے والا دور کیسا ہوگا۔ ٹیکنالوجی اور ترقی کی دوڑ میں متحدہ عرب امارات سب سے آگے ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے اپنا AI منسٹر متعارف کروایا۔ یہ ملک اب اس زمین تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ مارس تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ یہ اگلے 100 سال میں مارس پر پہلی انسانی آبادی بسانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ متحدہ عرب امارات سیفٹی کے لحاظ سے دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ یہاں جرم کی ریشو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ یہاں کا زیرو ٹالرنس سسٹم ہے، جو کہ ٹورزم کو سب سے زیادہ فروغ دیتا ہے، اور متحدہ عرب امارات اپنی آمدن کا ایک بڑا حصہ یہیں سے حاصل کرتا ہے۔ باقی عرب دنیا کے مقابلے میں متحدہ عرب امارات کی خواتین کافی آگے ہیں۔ یہاں کی پارلیمنٹ میں 50% سیٹیں خواتین کے لیے مخصوص ہیں۔ یہ دنیا کے چند ایسے ممالک میں شامل ہے جہاں مرد اور عورتوں کی تنخواہ برابر کرنے کا باقاعدہ قانون موجود ہے۔ متحدہ عرب امارات کا مقصد صرف GDP بڑھانا نہیں، بلکہ انہوں نے منسٹر آف اسٹیٹ فار ہیپینس بھی مقرر کیا ہے۔ اس کا کام یہ یقین دہانی کروانا ہے کہ حکومت کی ہر پالیسی سے عام آدمی کی زندگی خوشحال ہو رہی ہے یا نہیں۔ متحدہ عرب امارات کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ارادہ مضبوط ہو اور قیادت مخلص ہو تو صحرا کو بھی گلستان بنایا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک ملک نہیں، بلکہ یہ انسانی عزم کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔